آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی بیماری کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ جو بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، تقریباً ہر طبقے کا انسان اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اب وہ بیماری آپ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، سر درد ہوگا، لیکن نہیں، وہ ایسی بیماری ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی نقصان دیتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نقصان دیتی ہے۔ اب وہ بیماری کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق کیا کیا وعیدیں آئی ہیں، چند ایک آپ کو عرض کرتا ہوں۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ بہت زیادہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بڑے گناہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر ہی بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، جس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ چند ایک روایات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو غیبت کے متعلق آئی ہیں۔ اب غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ دو افراد آپس میں جمع ہو کر کسی تیسرے شخص کا جو وہاں پر موجود نہ ہو اس کے متعلق کوئی ایسا ذکر کریں کہ جو اس شخص کو پتہ چلے تو اسے برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت واقعی بہت زیادہ سخت ہے۔ ہمارے معاشرے میں غیبت بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کی برائی کریں؟ ہم انشاءاللہ اچھائیاں سنیں گے، اچھائیاں ہی بیان کریں گے۔ غیبت نہ کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں غیبت کے کبیرہ گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔